پی ٹی آئی کی بہت ہی ایکٹیو وہ رہنما ہیں. عمران خان صاحب سے بھی ان کی میل ملاقات رہتی ہے, وکیل ہیں, اور اس وقت جو کے پی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو تحرک دینے کے لیے, اس میں یہ بہت ان کی ایک بڑا ان کا اہم رول ہے. ان سے ذرا انسائٹ لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ذہن میں, اور کے پی میں تو چارسدہ کے کنونشن کے بعد اب اگلی جو منزل ہے وہ مردان اور پشاور ہے. تو ساری گفتگو آج ان کے ساتھ کرتے ہیں. بہت ہی ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن شی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ مشاءاللہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی, پہلے تو یہ بتائیے کہ سائفر کیس جو ہے اس کا جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ہر چیز کا لگم قرار دے دی گئی, تو ظاہر خان صاحب کو بھی یہ بات پتہ چلی ہوگی. کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ جب یہ خبر پہنچی خان صاحب تک, بی بی صاحبہ تک, تو کیا ان کا ریئیکشن تھا, کیونکہ بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی عدالتوں سے اچھی خبر آئی ہے, کوئی ریلیف ملا ہے. سمیع صاحب, میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ جب بھی ہم ان سے کہتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, سسٹم مینجڈ ہے اور مطلب رول آف لا نہیں ہے, آپ تو بہت آئین اور قانون کی پاسداری کا کہہ رہے ہیں لیکن سب کچھ سسپینڈ ہو چکا ہے, تو خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور یقین کرے جس ٹائم سائفر کا فیصلہ آیا 5 بجے فکس تھا, تو جیسے ہی اناؤنس ہوا سب سے وہ جو خان صاحب والا جملہ تھا نا, وہ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کر دی ہے. کیونکہ تھوڑا سا میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی. سائفر ایسی چیز تھی کہ کوئی کہتا ہے کہ مداخلت تھی, کوئی کہتا ہے سازش تھی. میں کہتی ہوں سازش کر کے پاکستان میں مداخلت کی گئی تھی. اس کو جو بالکل یہ جیل ٹرائل خان صاحب کو پابند سلاسل کر کے, ون سائیڈڈ ڈرامہ کر کے, وہ سارا کچھ یہ اسی لیے ہو رہا تھا کہ خان صاحب کو اس میں جو قصوروار لوگ ہیں ان کو سیف ایگزٹ دیں اور خان صاحب کو اس میں قصوروار ٹھہرا کے سزا سنا دیں. اب انہوں نے پوری لابنگ اس کے لیے کی ہوئی تھی. اس میں سے جو ہمارے لوٹے لیڈران ہیں, تو وہ جا کے پی میں بات کروں گی میں, وہ جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ بات ہو چکی ہے, خان صاحب کو سائفر میں سزا ہوگی اور خان صاحب کو لائف امپریزمنٹ ہو جائے گی, اور وہ سیاست سے آؤٹ ہیں, وہ تو آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, ہاں آپ ہمارے پاس آئے. ٹھیک ہو گیا. ان کا یہ تھا. اب انہوں نے یہ بات خان صاحب کو پتا تھی کہ یہ پوری گیم کھیلی جائے گی جولائی میں, پھر بھی خان صاحب نہ مانے, ڈٹے رہے, نہ ڈرے. اب اس فیصلے کے بعد کیا اثر ہوا ہے؟ جی اس فیصلے کے بعد میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ عامر فاروق صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت میں خود سے لکھ دیا کہ جی 4 ہفتوں میں یہ ٹرائل ختم کرے. ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا, ہم نے کہا ضمانت دیں, انہوں نے کہا جی اس کا یہ مقصد تھا کہ آپ سزا سنائیں 4 ہفتوں میں. اور الیکشن شیڈول جس طریقے سے یہ سسٹم مینج تھا اور کہ خان صاحب کو آؤٹ -1 کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, تو ان کا یہ تھا کہ شیڈول سے پہلے ہم خان صاحب کو سزا سنا دیں گے, لمبی سزا ہوگی تو اپیل لگنے میں ہو جائے گا اور سسٹم خان صاحب will be out of the system. جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ساری جو گیم تھی وہ پلٹ دی ہے. اس کا یہی وہ ہے. اور وہ خان صاحب کو جب پتہ چلا تو وہی والی بات کہ خان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ نون لیگ کی بھی شروع ہے, پیپلز پارٹی کی بھی شروع ہے, پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ابھی کے پی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ نکلے ہیں باہر, چارسدہ میں بڑا کنونشن, دوسری جگہ پہ ابھی پشاور اور مردان میں کر رہے ہیں. پشاور کا کنونشن بڑا کر پائیں گے؟ انشاءاللہ بہت بڑا کنونشن ہوگا. ہم نے ہر قانونی راستہ اختیار کیا سمیع صاحب, ہم نے ہر آئینی راستہ اختیار کیا, پھر بھی ہمیں اسپیس نہیں مل رہی تھی. ورکر کا بہت پریشر تھا, ورکر نکلنا چاہ رہا تھا. ہم نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ دوبارہ سے کوئی سازش نہ ہو, تو اس لیے ہم ہر ریمیڈی اختیار کر رہے تھے. ہم پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن میں گئے, عدالت نے ہمیں اجازت دی. اس کے بعد آپ نے دیکھا مانسہرہ میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا طارق مسعود صاحب کا, اس نے تو پورا راستہ کھول دیا. انہوں نے پھر اور وہ دوبارہ حکومت نے کام شروع کر دیا. جی جیسے انہوں نے کام شروع کیا, ہم نے کیا کیا, ہم نے توہینی عدالت میں جو کنسرن ڈی پی او ہے, ڈی سی ہے, اے ایس پی ہے, اے ایس آئی تک سب کو ڈال دیا کہ جی یہ توہینی عدالت کر رہے ہیں, ہم تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہ رہے, یہ کر رہے ہیں. ان سارے بیچاروں کو فکر لاحق ہو گئی کہ ہماری اے سی آرز خراب ہو رہی ہے. انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ جی مزید ہم اصلاح قانونیت کہ اس پہ نہیں کر سکتے, ہم پہ بھی پیچھے سے پریشر ہے. لیکن اب پرسوں کنونشن ہے پشاور کا, کل آپ کی تاریخ لگی ہوئی ہے. جی کل اسی بات کری, کل اسی توہینی عدالت میں پشاور ہائی کورٹ نے 48 آورس کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ 48 آورس میں آپ ہمیں اسٹریٹجی بتائیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس پولیٹیکل الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں اور آپ اس کو نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دے رہے نہ الیکشن کمپین کرنے دے رہے. تو ایڈوکیٹ جنرل ان ٹرمز سیٹ اپ سے بات کر کے ہمیں پراپر اسٹریٹجی بتائے, اور یا یہ بتا دے کہ وہ فیل ہو چکے ہیں, تو جی وہ گھر جائیں, ہم کوئی دوسرا سیٹ اپ لگاتے ہیں تاکہ وہ
खुला मैदान दे और तमाम पार्टियां खुल के लड़ सके। ऐसा तो नहीं होता ना, पीटीआई कोई कलदम तंजीम तो नहीं है, दहशतगर्द तो नहीं है ना हम लोग कि आए रोज हम पे छापे मारे जाते हैं, कोई वर्कर निकले तो उसको कर देते, चार और चार दीवारी की तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, जो उनके दिल में आ रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हम ना अब जो हमारे दिल में आ रहे हैं अब हम उसी तरीके से उनको काउंटर कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपने देख लिया केपी में एक ही हफ्ते में 2 दिन की गैप से चारसद्दा में 2 स्पोर्ट्स में हमने कन्वेंशन कराए। पहला वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था, पहला कन्वेंशन वो ऐसा था कि इनका था कि हमने एक जगह इनको बताई थी कि हम यहाँ कन्वेंशन करा रहे, तो इन्होंने पुलिस भिजवा के वो जगह सील कर दी। हमने पीछे से बैकअप में 2 और जगह रखी थी, हमने कारकुनान को उधर शिफ्ट कर दिया, और जी जब क्राउड ज्यादा हुआ तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये शेर अफजल मरवत की बात मैंने सुनी थी कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वेंशन में आए ताकि पुलिस उनको एग्जैक्टली अवामी ताकत होती है ना, तो अभी उसी वजह से ये सब लोग ज्यादा जी इसी वजह से लोग निकल आ रहे हैं कि जी हमें काउंटर ना किया जा सके। अगर देखें 500 पुलिस हो, 1000 बंदा निकले तो काउंटर हो सकता है, अब 15,000 बंदा निकले तो वो काउंटर नहीं हो सकता। आपने देखा ना चारसद्दा का केस कन्वेंशन था, और यकीन करें पेशावर का उससे डबल ट्रिपल होगा। हर बंदे को जो भी थोड़ा सा टिकट होल्डर है इलाके में, उसका इन्फ्लुएंस है, उसको उठा ले जाते हैं, फिर 5 दिन के बाद वो बेचारा आके कहता है जी कि मैं छोड़ गया हूँ सियासत को और मैं तो बस तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान में जा रहा हूँ या पता नहीं कहीं और जा रहा हूँ। ये सिलसिला चलता रहेगा तो टिकट्स कैसे फाइनल करेंगे आप? टिकट पे तो पीटीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है समी साहब। इस टाइम पूरी जोरों शोर से तैयारियां हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम सीक्रेट रख रहे हैं इसलिए ताकि जो वकील ज़्यादा होंगे, जी वकील इंशाल्लाह होंगे, काफ़ी होंगे, तगड़े नाम होंगे, और ये काउंटर शेर नहीं अफजल करें। मरवत को क्यों वाइस प्रेसिडेंट बनाया? क्यों, ये तो खान साहब की डिस्क्रिशन है, लेकिन शेर अफजल भाई फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं इस टाइम। देखें ये पीटीआई की बात नहीं है, इस टाइम मुल्क के लिए फ्रंट फुट पे लड़ना है, क्योंकि बहुत हो गया। हम मजीद वो कहते हैं ना, हम या आर होगा और या पार होगा, तो हम उस स्टेज पे खड़े हैं। तो हम मुल्क को बचाने के लिए अब हमने फ्रंट फुट पे आने के नहीं बस क्या करें। इससे मैसेज क्या दिया है खान साहब ने शेर अफजल को लगा के कि जो काम करेगा, जो फ्रंट फुट पे आएगा, जो तगड़ा होगा, हाँ वो जो मेरिट पे होगा, वो बड़े बड़े खान वादे, बड़े बड़े नाम सब खल्लास। देखिए खान परफॉर्मेंस पे बात होगी जी। खान साहब इस पे सोलो बात करते हैं कि मेरिट और परफॉर्मेंस पे बात होगी। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी। खान साहब ने कहा है पीटीआई फेस बहादुर होना चाहिए ग्राउंड पे। हाँ मुझे बुज़दिल लोग नहीं चाहिए, मुझे बहादुर लोग चाहिए, ग्राउंड पे हो और नजरिए का वफादार हो। ये नहीं है कि आज पीटीआई का वोट बैंक है तो आज हमारे पास वो मौसमी परिंदे जिस तरीके से होता है, उसका खान साहब ने स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं होंगे। हमारे पास बहुत से लोग ज्वाइनिंग्स करना चाह रहे हैं इस टाइम, यकीन करें बहुत बड़े बड़े नाम जो मैसेजेस भिजवा रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कहा है कि पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं बेशक आए, अगर उनको हमारा नजरिया पसंद है बिल्कुल आए जी, काम करें। ये नहीं है कि पार्टी ज्वाइन करे तो टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। ये टिकट लोग उनको मिलेंगे जो बहादुर हैं, जो नजरिए के साथ खड़े हैं। जो खान साहब ने कहा जो इस जुल्म और फस्तायत के दौर में उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, फिर भी बहादुरी से आज भी उसी जगह पे वफादारी के साथ खड़े, उनको टिकट ये क्राइटेरिया है बस। अच्छा, बीबी साहब से आपकी मुलाकात, बुशरा बीबी साहब, उनके खिलाफ भी बड़ी कैंपेन चली है, ऐसी बातें, यानी वो जो खावर मानेका का इंटरव्यू है, इससे बड़ी पस्ती की और इससे घटिया बात नहीं हो सकती। उनका मोरल कैसा है? बीबी साहिबा का मोरल मैं कहूँगी पहाड़ की तरह वो खड़ी हुई हैं इस टाइम, और ये छोटे छोटे लोग की छोटी छोटी जहनीत के साजिशें, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चांद पे आप कीचड़ फेंकेंगे ना तो वो कीचड़ आपके मुंह पे आके गिरेगा। पंजाबी में से कहते हैं चांद ते थुकना मुंह ते थुकना। एग्जैक्टली जी। लेकिन मैं पहले कहती थी कि ये मुल्क खान साहब से सुलह किए बगैर आगे नहीं जा सकता। अब मैं कहती हूँ, मेरा थोड़ा वो चेंज हो गया है कि अगर बात इस मुल्क की माओ बहनों और बेटियों के किरदारों पे तोहमत लगाने तक आ गई है तो बेहतर है आप खान साहब से माफी मांगे। सुलह की बात नहीं होगी, आप माफी मांगे। और जितना आप खान साहब को जानते हैं, जितना मैं खान साहब को जानती हूँ, वो दरवेश बंदा है, वो माफ कर देगा। और हम हमेशा उनसे गिला करते हैं, खान साहब आप माफ कर जाते हैं। अच्छा, एक अभी आपने ये बात की, इसमें दूसरी जमातों का है, कोई अलायंसेस का भी सोच रहे हैं? कोई नहीं किसकी कोई अच्छा, अगर कोई बातचीत इलेक्शन को किसी भी खान साहब ने कहा है किसी भी किस्म का कोई अलायंस नहीं होगा। हम तमाम पार्टियों से सिर्फ इस एक बात पे बात करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए पाकिस्तान में, और इलेक्शंस होने चाहिए। ये बात मैंने इसलिए सेंटेंस रिपीट किया, लेकिन सिर्फ इस बात पे बात होगी। इसके अलावा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हर हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। अच्छा, जेल के अंदर जो सूरत हाल थी, अब तो खैर मेरी जब भी उमैर नियाज़ी साहब से बात हुई है या किसी और से, तो वो कहते हैं कि खान साहब अपनी ज़ात के बारे में गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करते हैं। कोई उनसे पूछे कि खाना बनाओ, कहते हैं यार सर सब ठीक है, बाहर की बात बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है अंदर के हालात। आप हमें अगर कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। मैं बताऊँ, खान साहब हमेशा कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कब बाहर आ रहा हूँ।
کبھی بھی نہیں کہا. وہ کہتے تھے کارکنان کیسے ہیں, جو خواتین جیل میں ہیں ان کے کیا حالات ہے, جو لوگ جیل میں ہیں ان کے گھر والوں کا پوچھو, ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر کے چولہے بند ہو جائیں, ان کا روز پوچھنا ہے. اس طریقے سے وہ سب کا کہتے ہیں پولیٹیکلی چیزیں پوچھ لیتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ کس لیے اسٹیجڈ ہے. تو خان صاحب کا مورال بہت زیادہ ہائی ہے, اور میں کہوں کہ خان صاحب کو بہت پر اعتماد ہیں, اور انہیں یقین ہے کہ الیکشن ہم سویپ کریں گے. وہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی کڑا ہوا تو الیکشن ہم سویپ کریں گے. الیکشن کیمپین خان صاحب اگر جیل میں ہیں اور جو امیدوار ہیں وہ بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں, صرف میں دیکھتا ہوں ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ صاحبہ ہیں اور ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ آتی ہیں عدالت میں. بشرا بی بی کو میں ہر جگہ دیکھتا ہوں, وہ وہاں پر بھی جاتی ہیں, عدالتوں میں بھی ٹائم ملتا ہے تو آ کے بیٹھی ہوتی ہیں وہ, اور سر جھکا کے. تو بڑا ایک بی بی نے بہت نبھائی ہے, بڑا ایک یعنی بڑی انتہائی مطلب اسٹرانگلی یہ سب کچھ کیا ہے. تو پھر الیکشن کیمپین کون چلائے گا؟ دیکھیے سمیع صاحب, آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں, چلیے یہ سوال میری طرف سے, آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین کی ضرورت ہے؟ ابھی تو لوگ جو ہے نا ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی خان صاحب الیکشن میں نے لوگوں کو آپ نے پاکستان, اکٹھا جی کرنا اچھا, ہے. خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان کے عوام میں جو شعور ڈال دیا نا, اس ٹائم ہمیں پارٹی نیریٹو کے لیے کسی بھی کمپین کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے بات کی کہ اس کا میں کہوں گی کہ الیکشن ڈے مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے, اس پہ آپ یقین کریں ہم بلاک کوڈ لیول تک جا چکے ہیں. اچھا, ہماری اتنی تیاری ہے. جب تک رزلٹ نہیں ملے گا واپس نہیں جائیں کل گے. الیکشن کریں, ہم کل کے لیے تیار ہیں. جب تک گنتی نہیں ہو جائے گی, جب تک گنتی نہیں ہوگی, جب تک ہمیں دستخط شدہ فارم نہیں ملے گا, ہم نہیں جائیں گے. ہم اپنا رزلٹ, آپ نے دیکھا نا استور کا الیکشن, آپ نے دیکھا نا کس طریقے سے خورشید صاحب نے رزلٹ لیا, 4-5 دن انہوں نے رزلٹ نہیں دیا. اسی طریقے سے آپ پاکستان کے ہر حلقے پہ دیکھیں گے, کیونکہ اب ایسا نہیں ہوگا. اس مرتبہ بڑی انٹرسٹنگ الیکشن ہوں گے. پاکستان کی عوام ووٹ بھی دے گی اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرے گی. اچھا, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ایٹ دی اینڈ, کوئی آپ خان صاحب کی طرف سے, بی بی صاحبہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس یہ پیغام جانا چاہیے؟ میں ایک بات کروں گی, جو آپ نے جبری گمشدگیوں کی بات کی, تو جبری گمشدگیوں سے وفاداری نہیں تبدیل ہو سکتی. ہمیں پتہ ہے کہ علی نواز اوان صاحب نے 9 مئی کے بعد کیسے نبھایا تھا, کتنا نبھایا تھا, اور کس طریقے سے دن رات ورک آؤٹ کیا تھا. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا تو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس بھی نہیں کرائی, صرف ان کی تصویریں کی کہ جی پاکستان کی عوام, جی پاکستان کی عوام جو ہے وہ شاید دھوکہ کھا جائیں گی. جہانگیر ترین صاحب اور یہ دوسرے صاحب, ان کا تو میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گی, کیونکہ میں کہوں گی کہ بے ضمیر لوگ ہیں جو پاکستان کے اغوا شدہ لوگوں کو گلے میں وہ مفلر پہنا کے خوشی محسوس کر رہے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو یہ لوگ خاور مانیکا جیسے سٹیجڈ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے معاشرے کو اس پستی تک لے کے جانا چاہتے ہیں, تو یہ سوچے کہ اس معاشرے میں ان کی بھی مائیں بہنیں رہتی ہیں, اور مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہے. تو عورت پہ کبھی, اور اسپیشلی جب اس کا مرد موجود نہ ہو, گھر میں موجود نہ ہو, ہمت ہے خان صاحب باہر آئے.